بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نظریات علمی آئیکن کے ساتھ آکر عبدالصمد صائم۔ آج ہم بات کریں گے اس راز پر جو ازل سے انسان کے ذہن کو الجھائے ہوئے ہے، وہ لکیر جو آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کھینچ دی گئی، جسے سمجھنے میں صدیاں لگ گئیں۔ تقدیر ایک ایسا لفظ جو بظاہر مختصر ہے، مگر اپنے اندر پوری کائنات کے نظم و ضبط، ہر حرکت، ہر لمحے کی ترتیب اور ہر سانس کے راز کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جو انسان کے وجود سے پہلے، زمین و آسماں کے ظہور سے پہلے، وقت کے چلنے سے بھی پہلے لکھی گئی۔ یہ وہ نظام ہے جس کے تحت ہر شے حرکت کرتی ہے، ہر روح سانس لیتی ہے اور ہر لمحہ اپنی مقررہ منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد ایک عظیم ترتیب دیکھتا ہے۔ سورج کا طلوع و غروب ہونا، ہوا کا نرم چلنا، سمندروں کی لہریں، درختوں کی سبز چھاؤں، اور اپنی زندگی کے وہ چھوٹے بڑے لمحات جو اکثر اس کی اختیار میں نہیں ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر دل سوال کرتا ہے، کیا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ کیا انسان صرف ایک اداکار ہے جس کا مکالمہ لکھا جا چکا ہے، یا اسے اپنی کہانی بدلنے کی طاقت دی گئی ہے؟ یقین کی بات یہ ہے کہ تقدیر کوئی زنجیر نہیں، بلکہ یہ ایک نظام عدل ہے، ایک ایسا توازن جو خالق نے ہر شے کے لیے قائم کیا۔ اس نے ہر روح کو اختیار دیا کہ وہ اپنے قدم خود چلے، خود چنے، اپنے راستے خود منتخب کرے، مگر منزل وہی نصیب ہوئی جو اس کے علم ازلی میں لکھی گئی ہے۔ انسان کا ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر دعا اسی علم الہی کے دائرے میں ہے، وہی علم جو وقت اور مکان سے ماورا ہے۔ تقدیر کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جا رہا ہے، اسے عقل دی گئی، اختیار دیا گیا اور ساتھ ہی رہنمائی بھی، کہ بھلائی کا راستہ یہ ہے اور برائی کا راستہ یہ۔ اب جو چاہے روشنی میں چلے اور جو چاہے سایوں میں گم ہو جائے۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ رب نے ہمیں اختیار دیا، مگر انجام اپنے علم سے باندھ دیا۔ دعاؤں کا نظام تقدیر کا سب سے حسین پہلو ہے۔ دعا بندے کے ہاتھ نہیں بلند کرتی، بلکہ یقین بندے کے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری مان کر کہتا ہے کہ اے میرے رب میری راہ آسان کر دے، تو گویا وہ اپنی تدبیر کو تقدیر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی دعا راستے بدل دیتی ہے، کبھی دکھ کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، اور کبھی صرف دل میں صبر اور سکون ڈال دیتی ہے۔ مگر کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ دعا وہ طاقت ہے جو بندے کو اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے مصالحت سکھاتی ہے، اور یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر رب چاہے تو دریا چیر دے، اگر چاہے تو بے آب بیابان میں چشمہ جاری کر دے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ رزق، اولاد، عزت یا کامیابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ہر شے کا راز ایک ہی ذات میں پنہا ہے۔ وہی دیتا ہے، وہی روک لیتا ہے، اور وہی وقت بدلتا ہے۔ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت سے محروم نہیں، کوئی فقیر اپنی محتاجی سے محروم نہیں، سب اپنے اپنے لکھے ہوئے نصیب کی لکیروں پر چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بندے کا کردار ختم نہیں ہوتا، کیونکہ محنت، نیت اور دعا ہی وہ 3 ستون ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کے قریب پہنچتا ہے۔ جب انسان کے فیصلے رب کے فیصلوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو زندگی سکون اور اطمینان کا استعارہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی خواہش کو خدا کی مشیت پر ترجیح دیتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور آخر کار رب کی طرف پلٹ آتا ہے، جہاں اسے حقیقی اطمینان، سکون اور رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی میں بعض لوگ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے امیدیں باندھتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس در پر وہ گئے ہیں وہ بھی کسی اور کے لکھے ہوئے حکم پر چل رہا ہے۔ اس کائنات میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے نصیب کا مالک نہیں۔
اگر انسان کے نصیب کا رزق بانٹنے لگتا تو انصاف ختم ہو جاتا، اور اگر ایمان صرف ظاہری الفاظ میں ہوتا تو دعا کا حقیقی مفہوم مٹ جاتا۔ رب نے فرمایا میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہے بادشاہی دوں، جسے چاہے فقیری دوں، جسے چاہے لے لوں۔ یہ اعلان ہے اس ذات کا جو نہ کسی وسیلے کی محتاج ہے، نہ کسی مدد کی ضرورت رکھتی ہے۔ اس نے نظامی اسباب بنایا ہے، مگر اسباب خود خالق نہیں۔ یہ صرف ایک دروازہ ہیں، مالک وہی ہے جس کے عذر سے سب کچھ چلتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے نام شداد، نمرود، فرعون، قارون، سب اپنی اپنی سلطنت کے غرور میں گم ہوئے، مگر نہ ان کی بادشاہی انہیں بچا سکی، نہ خزانے، نہ لشکر، نہ علم۔ ان سب کے نام باقی رہ گئے، نام مٹ گئے، مگر وہ تقدیر باقی رہی جو لکھنے والے نے لکھی تھی۔ یہی یاد دہانی ہے کہ عزت اور ذلت کا اختیار صرف رب کے پاس ہے۔ تقدیر کا ماننا ایمان کا حصہ ہے، مگر تقدیر پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، نہیں۔ ایمان عمل چاہتا ہے، محنت، دعا اور یقین۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے جڑتا ہے تو گویا وہ اس دروازے پر دستک دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ جہاں بندے کی خاموشی بھی سنی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب انسان اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالے گا اور سمجھے گا کہ ہر وہ دکھ، ہر وہ خوشی، ہر وہ موڑ، ہر وہ تاخیر سب کسی نہ کسی حکمت کے تحت تھا۔ کبھی رب نے تاخیر میں خیر رکھی، کبھی محرومی میں رحمت، کبھی گمراہی میں ہدایت کا دروازہ۔ یہی تو تقدیر کی روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی معنی عطا کرتی ہے۔ اگر انسان سمجھ جائے کہ اس کا رب اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا وہ خود سے ہے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی گلہ نہ کرے، کبھی شکایت نہ کرے۔ پھر دعا اس کی ہونٹوں پر، شکر اس کے دل میں، اور توکل اس کے عمل میں ظاہر ہوگا۔ وہ جانے گا کہ ہر تقدیر کے پیچھے ایک مسکراہٹ ہے، وہ مسکراہٹ جو رب کے فیصلوں پر راضی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سکون یہی ہے کہ انسان کا خالق خود اس کا کارساز ہے۔ جب وہ تھکتا ہے، ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، وہی اسے اٹھاتا ہے، سنبھالتا ہے اور بدل دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے لیے چل، میں تیرے لیے سب بدل دوں گا۔ پس اے انسان اپنی تقدیر پر راضی ہو جا، مگر اپنی دعا مت چھوڑ۔ اپنی تدبیر کر مگر اپنے رب پر بھروسہ رکھ، کیونکہ جب تدبیر تقدیر سے مل جاتی ہے تو منزل خود قدم چوم لیتی ہے۔ یاد رکھ تقدیر زنجیر نہیں، یقین کی راہ ہے۔ جو اس راہ پر رب کے سہارے چلتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی اور نہ ناکام کر سکتی ہے۔ میرا یقین ہے جو رب پر بھروسہ کرے وہ کبھی نہیں ہارا، اور جو رب سے مانگنا سیکھ لے وہ تقدیر اور تدبیر سے ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ تو آئیے انسانوں کے در چھوڑ کر اس سے جڑ جائیں جو تقدیر کا خالق، مالک، قلم کار، منصف، مصنف اور مصبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین کی امید سے فیض یاب کرے اور ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے نچھاور کرے۔ آمین والسلام۔